ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، جنہوں نے ابھی تک ہمارا ہیومن رائٹس پی کے چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم بات کریں گے ہیومن رائٹس میں جو کہ ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ریور اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے بارے میں، جو کہ بڑے زور و شور سے 2020 میں شروع کیا گیا، اور دھڑا دھڑ جو زمینیں تھیں وہ انہوں نے ایکوائر کرنا شروع کر دی صرف ایک دن میں، باوجود اس کے کہ پروٹیسٹ ہے، باوجود اس کے کہ آبجیکشنز ہیں۔ ہم ان آبجیکشنز میں گئے، ہم نے آواز بلند کی، اور ایک دن کے اندر جو ہے وہ 18 ایوارڈ جو ہے وہ حکومت نے جاری کیے۔ اور ایک ایسا قانون تھا، ہم نے اس وقت بھی اس کے اوپر پروگرام کیا، کہ جو ریور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ جو ہے یہ 2020، یہ بہت سارے قوانین کی خلاف ورزی میں ہے۔ یہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ جو ہے یہ اس کی خلاف ورزی میں ہے۔ یہ جو آپ کا فارسٹ ایکٹ ہے یہ اس کی خلاف ورزی میں ہے۔ یہ انوائرمنٹ جو لا ہے یہ اس کی خلاف ورزی میں ہے، کیونکہ آپ کا ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ جو بنانا چاہ رہے ہیں یہ سارا پروجیکٹ، آپ ایک کمرشل پرپز کے لیے لے رہے ہیں اور کوڑیوں کے بھاؤ زمین لے رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے اس وقت بھی کی، لیکن حکومت جو ہے وہ دھڑا دھڑ چونکہ چاہتی تھی کہ اس کو کمپلیٹ کرنا، اور ہر صورت میں باوجود اس کے کہ اب لاہور جو ہے وہ دنیا کا نمبر 1 پلیوٹڈ سٹی ڈکلیئر ہو چکا ہے، اور انوائرمنٹ لاز کی وائلیشن کی گئی۔ تقریباً کوئی 5000 ایکڑ کے قریب فارسٹ آتے ہیں، جنگلات ہیں جو کہ ہمارے ایکو سسٹم کو بچائے ہوئے ہیں، خصوصاً لاہور کو جو بچائے ہوئے ہیں۔ وہ 5000 کے قریب جو جنگلات کا ایریا ہے وہ سفر ہونا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکشن 16 اور 17 پہ بات کی، جو روڈا ایکٹ تھا 2020، کہ اس میں آپ کیسے ایک شخص کی جو زمین ہے اس سے آپ کوڑیوں کے بھاؤ لے کے ایک پرائیویٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو دے دیتے ہیں کہ وہ ڈیولپ کرے۔ اور یہ ایکوزیشن نہیں ہو رہی، بلکہ یہ جو ہے وہ یوزپشن ہو رہی ہے، یہ زمینیں جو ہیں وہ چھینی جا رہی ہیں۔ اور یہ ساری باتیں چونکہ آئین پاکستان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ اس کی خلاف ورزی میں تھیں، اور اسی بنا کے اوپر جو آج ججمنٹ آئی ہے جو کہ 21 دسمبر 2021 کو ریزرو کی گئی تھی، اس میں جو چیدہ چیدہ باتیں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے اس میں بیان کی ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیکشن جو 4 ہے وہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا، وہ خلاف آئین ہے، وہ اس کو ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اس روڈا ایکٹ کے تحت، جس کے تحت ایکوزیشن کی جا رہی تھی۔ اور پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، یہ اس کی خلاف ورزی میں ہے۔ آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی میں ہے، جو کہ آپ کی پروٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو لوکل گورنمنٹ ہے آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ اب وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے جو لاز تھے اس کی جو اپلیکیشن تھی اس کو بھی جو ہے وہ مس یوز کیا گیا، اس کو بھی ایک طرح سے وائلیٹ کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ پھر اتھارٹی نے اوور آل جو اتھارٹی ہے وہ فیلڈ ٹو کمپلائی ود، کہ انہوں نے جو موڈ اور مینر تھا جس کے تحت اگر وہ انہوں نے زمین ایکوائر کرنی بھی تھی تو انہوں نے نہیں اختیار کیا، جو موڈ اینڈ مینر جو ہے وہ اختیار کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص سے پراپرٹی لیں اور دوسرے پرائیویٹ شخص کو آپ پراپرٹی دے دیں۔ دس از ہائٹ آف انجسٹس، کہ آپ جو لینڈ ایکوزیشن بھی ہے، اور جو لینڈ ایکوزیشن کا لا بھی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ پبلک پرپز کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں پراپرٹی لینا تو ایکوائر کرنی حکومت،
تو آپ پبلک پرپز کے لیے آپ ایکوائر کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ شخص سے لے کر دوسرے کو دیں. اور اس میں یہی ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جن کی پراپرٹی تھی، جن کی ایگریکلچرل لینڈ تھی، وہ اس سے لے کے اور وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو دی جا رہی تھی. اور یہ بھی سوال کو جو ہے وہ کورٹ نے انٹرٹین کیا اور کالعدم قرار دیا جو ہے وہ. اب اور کمرشل پرپز کے لیے تو ویسے ہی نہیں لی جا سکتی. اور پھر جو ایگریکلچرل لینڈ ہے، اب آپ دیکھیں تو لاہور کے چاروں اطراف میں 3 اطراف تو ایسی ہیں کہ جس میں صرف اور صرف جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ ختم ہو چکی ہیں، اور صرف یہ ایک راوی کا علاقہ ہے جہاں پہ سٹل جو ہے وہ ایگریکلچرل لینڈ ہے. اور یہی صرف وہ ایگریکلچرل لینڈ ہے جو کہ جس کی وجہ سے پانی، زیر زمین جو پانی ہے، جو گراؤنڈ لیول، وہ بالکل بہت نیچے جا چکا ہے، 500 فٹ پہ چلا گیا ہے، 600 فٹ پہ چلا گیا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی بھی یہی ریزن ہے کہ جب ساری کنسٹرکشن ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ کیسے پانی زیر زمین جائے گا؟ جو بارش کا پانی بھی ہے وہ زیر زمین نہیں جا سکے گا. اور وہ واحد ایگریکلچرل لینڈ تھی جو کہ جس استعمال ہوتی تھی، جو کہ پانی کی ریزروائر کے لیے، جو زیر زمین پانی ہے، اس کو بھی ختم ہونے کا اندیشہ تھا. بہرحال ایک اچھی ججمنٹ جو ہے وہ اسی طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ جو ان لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، کاش جو وہاں پہ سپریم کورٹ میں بھی جو مقدمہ تھا جس میں 462 ارب لے کے ایک پراپرٹی ٹائکون کو، ملک ریاض کو وہ دے دی گئی جو زمین تھی، وہاں پہ جو گاؤں جو خالی کروا لیے گئے اور وہ سٹل جو ہے وہ خالی کروائے جا رہے ہیں، وہ نہ ہوتا. یہ جو اور اسی بنا کے اوپر انڈیجنس رائٹس کی موومنٹس چل رہی ہیں سندھ کے اندر اور انٹیریئر سندھ کے اندر، کہ آپ لوگوں کو بے گھر کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کو بے گھر کریں. ان کی جو جمع پونجی ہے، ان کی جو رہنے کی چھت ہے، وہ ان سے چھینیں. جب آپ ایک شخص کی چھت ہی اس سے چھین لیں گے تو پھر وہ بتائیے کہ وہ شخص کہاں پہ جائے گا. تو ایک اچھی ججمنٹ جو کہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے ضمن میں دی گئی ہے، اور ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے ہم اس ججمنٹ کو ویلکم کرتے ہیں. ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا. جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے. والسلام.